سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تاکہ تمہاری فصل اچھے سے، ہاں ادھر روزہ رکھو فصل کاٹ، ادھر تراویح پڑھو فصل کاٹ، ادھر قرآن۔ اور جب تم اس انداز سے فصل کاٹو گے پورے مہینے کاٹنا، رمضان کا مہینہ نیند آ رہی ہے ختم کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا کریں دیکھو نا، تم لوگ دیر سے آتے ہو، یقین مانو میرا تو دل چاہتا ہے تو ختم کر دوں، کتنا سنا ہے نا، یاد کرو گے اچھی بات سنا ہے، ڈھونڈو گے، یقین مانو ڈھونڈو گے۔ ہم جیسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ چلے گئے، ہمارے اکابرین منو مٹی کے نیچے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی وہ باتیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو دل ہلنے لگتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 1997 کا ایک واقعہ لکھنے، ہم نہیں جانتے، ابھی تک ملے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں ابھی تک ملا بھی نہیں، یہ بھی نہیں ملے۔ میرے پروگرام چلتے ہیں اس پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، میں نہ نہیں چلا تو نہیں چلا دیں گے۔ تو ہمارے والد گرامی، ہمارے مرشد کا وہ فوٹو انہوں نے لگایا، اس کے متاثر کا وقت تھا، اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھتے ہی کہ اکاؤنٹ پر گیا، انہوں نے ان کو رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ میں تو ان کا علامہ مولانا سید ساجد علی جو ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ میرے دادا ہیں، میرے دادا۔ میں تمہیں عید پیر جمعہ شکراتی چنڈو خانے پہ بیٹھے بھی نہیں سنا رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے عالم، قاضی القضات، 10 کتابوں کے مصنف، سمجھ رہے ہیں؟ ممبئی کے اندر شہر قاضی میرا روڈ پر خانقاہ مدرسہ ہے ان کا، علامہ محمد انور صاحب اشرفی، قادری چشتی نقشبندی، ممبئی میں میرا روڈ، تھانہ میں میرا روڈ ہے نا، وہاں ان کی خانقاہ۔ ہائے ہائے ہائے، اس زمانے میں وہ طالب علم ہوں۔ 1997 کے اندر میرے والد 12 ربیع الاول شریف میں 12 روزہ بیان کرنے جب خانہ مہاجرین میں گئے، اس وقت انہوں نے نظامت کی تھی، نظامت کی تھی انہوں نے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، کہ دلی سے ایک سید صاحب آئے، وہ بیان کر۔ میں نے اعلان کیا اور لوگوں کا نعت خواں حضرات کا بھی، پھر حضرت کی باری آئی تو مختصر سنا رہا ہوں کہ وہ میں نے اعلان کیا کہ سید صاحب والے رسول آئے، تو آج تو انشاءاللہ قبولیت ہو ہی جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بس اتنا میرا کہنا تھا کہ سید صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں قطار روتے رہے۔ میں نے اعلان کر دیا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے روتے رہے اور مجھ سے کہتے رہے بیٹا تم اپنے یہ لفظ میں واپس لے لو، میں نانا جان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، میرے عمل میں اس وقت تک تقریر نہیں شروع کروں گا جب تک تم یہ نہ۔ انہوں نے کہا حضرت میرے تو کلمات نکال دیے، اب لاج رکھنا آپ کے نانا جان کا کام ہے۔ پبلک سے میں نے درود پڑھوایا، تسلی ہوئی، تقریر شروع کری۔ وہ لکھتے ہیں اس میں تمہیں بھیج دوں گا، کبھی وہ بولو گے نا وقت میں ان کی سنا رہا ہوں۔ 1997 سے آج تک وہ لکھتے ہیں میں نے ایسی تقریر نہیں سنی۔ تقریر ختم ہو گئی، سب حجرے میں کمرے پہ گئے جہاں قیام تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بتاتے ہیں کہ حضرت کے سامنے سیب کی پلیٹ تھی اور اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو سیب کا ٹکڑا دے رہے تھے، سیب دے رہے تھے لوگوں کو، لو بھائی تم بھی۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں، سب کو دیا حضرت نے لیکن مجھے نہیں دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اعلان نے
اعلان کرنے میں کوئی ویسے میرے سے بھول تو نہیں ہو گئی، تو حضرت نے سب کو دیا مجھے نہیں دیا. میں اسی سوچ میں تھا کہ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے کہا میرے پاس آؤ، اور اپنا منہ کا نکال کر دیا مجھے. اپنے منہ کا اس میں سے آدھا جو اپنے منہ میں لیا تھا، اور پھر کہا کہ اچھا جاؤ آرام کرو. میں کھڑا ہوا، وضو کیا، اپنے بستر پہ پہنچ گیا. جب میں بستر پہ گیا اور نیند مجھ پر غالب ہوئی، آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رونا افروز، صحابہ کرام کی جماعت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کچھ سامان بھی دیا. وہاں سے چلے، کچھ دور لے جا کر دیکھا تو دکھایا کہ غوث الاعظم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. غوث الاعظم کا بھی دیدار، صحابہ کا بھی. صبح فجر کی نماز ادا کری، حضرت کے پاس پہنچا. میں حضرت نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. رات کی کیفیت میں نے کہنا چاہا تو حضرت نے کہا میاں کچھ مت کہو، مجھے سب معلوم ہے، بس خاموش ہو جاؤ، کوئی بیان کی ضرورت نہیں. میں نہیں جانتا بھی ان کو، میں نہیں ملا ہوں. انہوں نے تلاش کر کے 1997 کا واقعہ، کہ اس وقت میں نظامت کرتا تھا، طالب علم تھا، اور ابھی ابھی ان کی کتاب کا اجرا ہوا ہے اجمیر شریف میں. اس وقت وہ اجمیر شریف میں ہیں. اسی وقت رابطہ کرنے کے بعد پھر وہ تیزی سے لگ گئے کہ میں نے اب حضرت کی سوانح ملی. یہ بزرگ کے معاملہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یاد کرو، ڈھونڈو گے. بڑے بڑے آئے دلی میں، رمضان کے مہینے میں اللہ کا بڑا انعام، 80-85 تقریریں ہوتی تھی میرے والد کی ایک مہینے. کتنی؟ کتنے دن ہوتے ہیں مہینے میں؟ ایک دن میں 3 تقریریں، 2-3، صبح 11 بجے سے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، پھر عشاء کے بعد. اس قدر بے لوس. تو اتنا اچھا ہو کہ ہم تھوڑا وقت نکالیں. ساری چیزیں ضروری ہیں، ہماری رضا ہے، نعت شریف کی ہماری رضا ہے. یہ اللہ والے جو کام کر رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ اگر ہمارے فرائض قبول نہیں ہوئے، اللہ کو پسند ہو جائے، تو کیا ہے ہمارے پاس؟ تو کبھی رجب کا احترام، کبھی شعبان کا. اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے پسند کرے ہیں. رجب کا مہینہ، جو ہے رجب کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے. 3 تو ملے ہوئے ہیں، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم. یہ رجب الگ. رجب پھر جب رجب کے ساتھ جوڑا تو کس کو؟ شعبان. اور یہ اس لیے بتایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ. غوث الاعظم فرماتے ہیں رجب بیج بونا کا مہینہ، شعبان آبیاری کرنے کا مہینہ، اور رمضان فصل. جب پورے مہینے ہم فصل کاٹیں گے، اور کس انداز میں کاٹیں گے وہ فصل؟ کبھی روزے کی حالت میں، قرآن کی حالت میں، ذکر کی حالت میں ہے. تو پھر وہ اتنا قیمتی ہو جائے گا، اتنا قیمتی ہو جائے گا، کوئی دنیا کے اندر تو ہے ہی نہیں جو اس کی قیمت لگا سکے. رب کہے کہ میں اس کا خریدار ہوں. اس لیے اس نے کہا روزے کا بدلہ میں، روزے کا بدلہ یعنی یہ اس فصل کی قیمت. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق. ابھی بس یہ
اور یہاں 1-2 پیر ہوگی محفل انشاءاللہ، پھر ہماری جگہ شفٹ ہونے کا تقریباً ہو ہی جائے گا. پھر جس جگہ بھی ہوگی ابھی اللہ کا حکم ہے جو ہم کوشش میں لگے ہوئے تھے، کچھ راستہ اس میں بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب فرمائے.